اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو جاری تھی ہماری امام حسین علیہ السلام کے خطبات کی شرح کے حوالے سے کہ امام کے ایک بھائی ہیں عمر اطرف، امام سگے بھائی نہیں ہیں امام کے، امام علی علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہیں، عمر اطرف ہیں۔ تو یہ امام کے پاس آئے اور امام کو کہا کہ آپ بیعت کر لیں، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بہت سارے قریبی لوگ امام کو یہ کہہ رہے تھے کہ یزید کی مخالفت چھوڑ دیں، یزید کی مخالفت کو ختم کر دیں، اور بعض نے کہا کہ آپ مکے میں رہیں یا یمن میں رہیں یا اپنے ساتھ بچوں اور عورتوں کو نہ لے جائیں۔ عمر اطرف نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں، جس بیعت کو امام ذلت قرار دے رہے تھے کہ نعرہ لگایا ہم سنتے ہیں ہیہات من الذلہ، یہ صرف اسلامی شعار نہیں ہے بلکہ انسانی شعار ہے۔ امام نے ایک انسانی شعار سکھایا کہ دین کو اسیر بنانے والے کی بیعت، یعنی دین کو خود بھی، اس کی بھی، دین کو جو اسیر بناتا ہے اس کی بیعت، یعنی دین کو اسیر بنانے میں شامل ہو جانا، وہ جو بناتا ہے اس میں شمولیت ہے معاذ اللہ۔ امام حسین کی تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی۔ آپ دیکھیں گے پہلے امام نے تیر نہیں چلایا، تیر دشمن کی طرف سے چلا، اور دشمن نے کہا کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ دشمن کے لشکر کو پانی پلایا ہم نے، ہر کا لشکر آیا، آخری جو فوجی تھا اس کو امام خود آگے اس کے پاس گئے اور اس کو پانی پلایا۔ اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں شب عاشور، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں تم سے بیعت واپس لیتا ہوں، اٹھاتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ بس اصلاحی تحریک تھی، امام اصلاح کرنا چاہتے تھے، تبھی کہا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ بس امام کا مقصد کوئی شرارت نہیں تھی، کوئی فساد نہیں تھا۔ ادھر سے بعض لوگ قریبی امام کو منع کر رہے تھے کہ آپ بیعت کر لیں، آپ خاموش رہیں، آپ یزید کے خلاف قیام نہ کریں۔ تو عمر اطرف ان میں سے ایک تھے، انہوں نے امام کو کہا کہ آپ کیا کریں، آپ بیعت قبول کریں۔ امام نے کہا کہ میں یہ ذلت کبھی قبول نہیں کروں، جب میری والدہ فاطمہ روز قیامت اپنے والد سے ملیں گی تو اپنی امت کی شکایت کریں گی، کہ اس امت نے ہمیں اذیت دی ہے، کہ قرآن نے کہا ہے سورہ احزاب نے کہ جو لوگ مومنین کو مومنات کو اذیتیں دیتے ہیں وہ بڑے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بس امام نے کہا کہ میں کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کروں گا، یہ شعار ہے، دینی بھی ہے، اسلامی بھی ہے اور انسانی بھی ہے۔ ایک یہ گفتگو تھی امام کی، دوسری گفتگو زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام سلمہ کی سے، کہ جناب ام سلمہ کے جواب میں امام نے یہ گفتگو کی کہ جناب ام سلمہ نے امام حسین کو کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا فرزند حسین سرزمین عراق کربلا نامی مقام پہ قتل کیا جائے گا، تو آپ نہ جائیں۔ اس کے جواب میں جناب ام سلمہ کے جواب میں امام حسین نے کہا یا امہ،
اے میری ماں، اے ام المومنین، وانا اعلم، میں جانتا ہوں، میرے پاس علم امام ہے، میرے پاس علم امام ہے، علم امام ہے کہ بس علم امامت سے میں جانتا ہوں. بس یہ یہاں سے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام، یعنی یہاں سے ہم عقلی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام مکے جو نکلے تھے، تو مکے میں نکلنے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حج کے لیے نکلے تھے اور حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. جب یہاں جانتے ہیں کہ یا امّا انا اعلم، میں جانتا ہوں، انی مقتول، کہ میں قتل کیا جاؤں گا، مذبوح، مجھے ذبح کیا جائے گا، ظلمًا وعدوانًا، ظلم و ستم کرتے ہوئے. بس علم امام کے امام محمد باقر نے کہا مشرق چلے جاؤ، مغرب چلے جاؤ، تمہیں صحیح علم کہیں سے نہیں ملے گا سوائے ہم اہل بیت کے. یا امام باقر نے جناب جابر کو کہا کہ جابر، ما سترنا عنکم اکثر مما، جو ہم نے نہیں بتایا پوشیدہ ہے وہ زیادہ ہے اس سے جو ہم نے تمہیں بتایا ہے. یعنی ہر ایک کی ایک قابلیت ہوتی ہے، اس قابلیت کے اعتبار سے ائمہ دیتے تھے. بس یہاں سے ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ امام مشیت خدا کی بنا پر چل رہے تھے، علم الہی تھا ان کو، غیب کی خبر تھی ان کو، معلوم تھا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، میں ذبح کیا جاؤں گا، ظلم و ستم سے، دشمنی سے. وقد شاء عز وجل، خدا یہ چاہتا ہے کہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے قبیلے کو وطن سے دور اور میرے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا، اسیر اور قیدی بنتے ہوئے دیکھے. یہ خدا چاہتا ہے، دیکھے نہیں، یہ پروگرامنگ خدا کی، یہ نقشہ الہی ہے. کربلا، قیام امام حسین الہی نقشہ ہے، الہی نقشہ ہے. اسیر بنتے ہوئے اور قیدی بنتے ہوئے، اسیر یعنی راستے میں جسے قید کیا جائے سفر میں، اور مقیدین یعنی ایک جگہ پہ جہاں رکھا جاتا ہے، جیل میں رکھا جاتا ہے، وہ قیدی ہوتا ہے. بس وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ فَلَا یہ نصرت طلب کریں گے لیکن کوئی ان کا ناصر نہیں ہوگا. خود امام حسین بھی کہ نصرت کرنے، امام نے شہادت سے پہلے نصرت طلب کی، حل من ناصر ینصرنا، حجت تمام کرنے کے لیے کہا، لیکن چند افراد کے علاوہ بہت اکثر افراد جنہوں نے خطوط لکھے وہ امام کے مقابلے میں کھڑے تھے، امام کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے تھے. بس خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا بندے نے اپنے ارادے کو فنا کر دیا، اپنے ارادے کو ذات خدا بند عالم میں فنا کر دیا. کیا کہا ہے؟ وقد شاء عز وجل، خدا یہ چاہتا ہے. بس بندہ اعلیٰ بن چکا ہے، اب بندے کا اپنا ارادہ کوئی نہیں، خدا یہ چاہتا ہے. یہ الہی نقشہ ہے، یہ قیام الہی. اول جو ہمیں چیز سمجھ آ رہی ہے، اور قرآن اور روایات سے ثابت ہے کہ ہیں کچھ لوگ، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، کہ تم سب نہیں چاہتے مگر جو خدا چاہتا ہے. یہ کون ہے؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام. کہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ قلوبنا اویتن، ہمارے دل خدا کی مشیت کی جگہ ہیں، جب خدا چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں. بس خدا جو چاہتا ہے، اور یہ ہیں خدا کے اسرار کے محافظ، یہ ہے خدا کے حکم پر مضبوطی سے چلنے والے. یہ ہیں، یہ روایات زیارات کے جملے ہیں، یہ حضرات ہیں جو مشیت اللہ پہ چلنے والے ہیں، مشیت الہی مشیت پہ چلتے ہیں. اپنے ارادے کو فنا کر دیا ہے، اعلیٰ خدا بن چکے ہیں، بندگی میں یہ اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہیں. بس امام نے کہا کہ یا امہ، انداز دیکھیں ذرا، احترام دیکھیں کہ ام المومنین کا احترام، جناب ام سلمہ کا احترام، یہ ہمیں سیرت ملی ہے، یہ ہمیں سنت ملی ہے ائمہ علیہ السلام سے، کیسے احترام کیا وہ کر رہے ہیں. یا امہ، یا ام المومنین، انا اعلم، میں جانتا ہوں، انی مقتول، بس مجھے علم امام ہے. اس انا عالم سے بہت ساری چیزیں ہم نے اشارہ کیا، بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں. امام علم غیب سے جانتے تھے. بس
اس سے بہت ساری چیزیں حل ہو گئیں. مقتول مذبوح کہ میں قتل کیا جاؤں گا، ذبح کیا جاؤں گا. بس مدینے میں امام جانتے تھے کہ میں کربلا میں کیسے ممکن ہے کہ وہ مکے کے حالات سے باخبر ہوں کہ مکے میں میں نے پہلے ادھر سے نیت کروں حج کی، بعد میں اسے تبدیل کروں. نہیں، شروع سے امام کی نیت تھی عمرہ مفردہ کی. بس انی مقتول مذبوح ظلم و عدوانا وقد شاء عز وجل. بس ہم خدا جو چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں. خدا کی مشیت کی جگہ ہیں ہم. ہمارے دل خدا کی مشیت کے ظرف، خدا کی مشیت کی جگہ ہیں. جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہماری چاہت پہلے ہو، چاہت خدا کی مقدم ہے. جب وہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں. بس یہ حضرات کبھی بھی یہ آلے بن چکے ہیں، اعلیٰ ترین کریم اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ارادے کو کبھی بھی خدا کے ارادے پہ مقدم نہیں رکھا. کہ زیارت جامعہ کبیرہ نے کہا ہے لا تسبقونہ بالقول، تم سب اے محمد اور آل محمد خدا کے حکم پر اپنے چاہت کو کبھی مقدم نہیں رکھتے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ